بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو چینل صحبت اولیاء کو دیکھنے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، یہاں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی کے ساتھ ہماری اگلی حدیث ہے۔ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اچھے دوست بنائیں کیونکہ آپ آخرت میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں گے۔ لہٰذا اگر آپ اچھے دوست بنائیں گے تو وہ آپ کے نیک اعمال میں اضافہ کریں گے اور آپ کو جنت میں لے جائیں گے، لیکن اگر آپ برے دوست بنائیں گے تو وہ آپ کو دوزخ کی آگ میں لے جائیں گے۔ ہر کوئی اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ نئے دوست بنانا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور تفریح کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں کو منتخب کرنے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک اچھا دوست نہیں بن سکتا۔ ہمارے تمام کلاس فیلو اور ہمارے پڑوسی ہمارے بہترین دوست نہیں بن سکتے۔ ہمیں اچھے دوست بنانا چاہیے کیونکہ ہم ان کے ساتھ بہت ساری اچھی چیزیں سیکھیں گے، تاہم ایک برا دوست ہماری اچھی عادات کو خراب کر سکتا ہے۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں اور جو کسی بھی پریشانی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں ہمارے اچھے دوست ہیں تو اللہ انشاءاللہ جنت میں ہمارے اچھے دوست کی صحبت میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے کہانی کی طرف۔ ہماری آج کی کہانی ہے غار کے ساتھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے بہترین انسان تھے اور ان کے بہت سے اچھے دوست تھے۔ ان کے تمام ساتھی بہت ہی سچے مومن تھے اور انہوں نے زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین دوست تھے۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند کرتے تھے اور زندگی کی ہر مشکل میں ان کے ساتھ تھے۔ وہ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے اور وہ آپ سے پہلے مسلمان بھی تھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے بلایا تو مکہ مکرمہ میں ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں پیدا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند تھے، ان کا بہت اچھا کاروبار تھا اور انہوں نے اپنے دوست اور اللہ کے لیے اپنا سارا مال اور وقت وقف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین قربانی اس وقت دی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹ لے آئے اور وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چلے گئے۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اس غار کا نام غار سور ہے۔ غار سور کئی سالوں سے بند تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غار سور صاف کیا۔ غار میں بہت سے سوراخ تھے جن میں بہت سے نقصان دہ کیڑے مکوڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیض پھاڑ کر اس سے کچھ ٹکڑے لیے اور غار میں سوراخ بند کر دیے۔ کفار مکہ انہیں تلاش کرتے غار تک پہنچے۔ وہ غار کے باہر کھڑے تھے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بچا لیا۔
اللہ نے وہاں ایک فاختہ بھیجی اور وہ اس گھونسلے میں بیٹھ گئی اور انڈے دے دیے۔ پھر مکڑی نے جال بنانا شروع کیا۔ غار کا دروازہ اب مکڑی کے جال کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا۔ کافروں کا خیال تھا کہ اس گندی اور بند غار میں کوئی یہاں نہیں ہو سکتا ہے، اور اس لیے وہ وہاں سے چلے گئے۔ دونوں دوست بچ گئے اور انہوں نے غار میں کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین دوست سے کچھ آرام کرنے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک وہاں ایک بچھو ظاہر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست کو پریشان نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس بچھو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بچھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹتا رہا۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب درد ناقابل برداشت ہو گئی تو ان کی آنکھوں سے ایک قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ زخمی تھا اور اس بچھو کے کاٹنے سے وہ بہت تکلیف میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تھوک زخموں پر لگایا اور درد کم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے کہ انہوں نے اپنے دوست کو راحت بخشی۔ یہ دوستی کی ایک حقیقی مثال ہے، یہ اخلاص ہے۔ وہ ہر آزمائش اور زندگی کے ہر قدم میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور موت کے بعد ان کی قبریں بھی ایک ہی جگہ پر ہیں، اور اللہ کی نعمت سے جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم جنت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے اور ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں بطور دوست بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی چیزیں بانٹنا چاہیے اور دین کی طرف لانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ آپ کے بہترین دوست بن سکیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے دوست مہیا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔